ابھی مسلمانوں کو مزید مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ لوگ تو ماں سے بھی چھپ کے کھاتے ہیں۔ یہ راتوں کو جو کالی تھیلیاں جاتی ہیں نا گھروں میں مٹھائیوں کی، یہ ماں باپ سے چھپا کے لے جاتے ہیں لڑکے لوگ۔ ہنسنے کی بات نہیں، ماں باپ سے چھپا کے لے جاتے۔ کبھی تو وہ دور تھا کہ ماں باپ ہمارے لیے مٹھائیاں چھپا کے رکھتے تھے کہ میرا بیٹا اسکول سے آئے گا تو ہم کھلائیں گے، اور اب وہ دن آ گئے کہ دین نہیں پتہ ہے نا، دین نہیں پتہ، اس لیے دن وہ آ گئے کہ اس کے مشہور مٹھائیاں جاتی ہیں لیکن وہ رات میں 12 کے بعد جاتی تاکہ ماں سو چکی ہو، باپ سو چکا ہو۔ سوچے تو صحیح، ماں باپ کو صلہ کیا دے رہے ہیں لوگ؟ یہ حال ہے۔ لوگ اپنی دولت بھی ماں باپ سے چھپاتے ہیں، لوگ اپنی پراپرٹی بھی ماں باپ سے چھپاتے ہیں۔ یہ حالات، بہرحال جب ایک عام مسلمان کا اتنا خیال کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے تو پھر ماں باپ کا درجہ کیا ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا، غریب نوازی پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کل بھی پوری گفتگو قرآن شریف پہ ہو گئی تو عنوان غریب نواز تھا، لیکن بہرحال انہی کے متعلق قرآن شریف پہ بات ہو گئی۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو غریب نواز کی زندگی بھی پتہ چلے تو آپ کو احساس ہو کہ ہم اولیاء اللہ سے واقعی دور ہیں۔ محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی ہم ان کی محبتوں سے دور ہیں۔ لیکن ماں باپ کی بات آئی تو اتنا ضرور کہہ دوں، آپ حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں، ہر سال عمرہ کریں، ہر سال حج کریں، رات رات بھر قرآن کی تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، کتنی لمبی داڑھی کر لیں، کتنی خوبصورت ٹوپی پہن لیں، مسجدیں بنا لیں، مدرسے بنا لیں، دواخانے بنا لیں، اسکول بنا لیں، بھوکوں کو کھانا کھلا دے، شہید ہو جائیں، آپ کچھ بھی کر لیں، مر جائیں اللہ کی راہ میں، شہید ہو جائیں، پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو اللہ تجھ سے راضی ہے، اور اگر ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو اللہ تجھ سے ناراض ہے، تو کچھ بھی کر دے۔ سمجھ، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ تو شہید بھی ہو جائے اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو تو شہید ہو کر بھی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تیرے ماں باپ کو تو راضی نہ کر۔ شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ہے ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ احادیث ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ البتہ شہید کے لیے اتنی وضاحت ضرور کر دوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے، شہید مرے گا اور ماں باپ ناراض ہے تب مرے گا تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن چونکہ شہید ہو گیا ہے اس لیے جہنم سے بھی روک لیا جائے گا کیونکہ شہید ہوا ہے، لیکن جنت بھی نہیں ملے گی۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام اعراف کہتے ہیں، اس میں رکھا جائے گا، اور اللہ شہید کو کہے گا تیرے ماں باپ کو تو راضی کر لے، اگر تو نے راضی کر لیا تو تیرے لیے جنت، ورنہ کتے کو پانی پلانے والا جنت پا گیا، شہید ہو کر شہید کو جنت نہ ملی، صرف اس وجہ سے کہ ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا باپ تو ان پڑھ ہے، میری ماں تو ان پڑھ ہے، میرا باپ تو شرابی ہے، میری ماں تو جواری ہے، یہ ان کی کیسے تعظیم کروں؟ ماں باپ کی تعظیم نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کی تعظیم نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کی تعظیم نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی تعظیم مومن ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہے، ماں باپ کی تعظیم صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ معاذ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی اسلام کہتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، یہ دین ہے، چھوڑ دیا لوگوں نے۔